اب جو روایت پیش کرنے لگا ہوں وہ کشف الغمہ میں علی بن عیسیٰ اربلی نے اسے لکھا ہے جلد نمبر 2 میں. اب بہار الانوار کے جلد نمبر 50 میں بھی روایت موجود ہے. کیا راوی کہتا ہے کہ میں بغداد میں تھا, امام کو 2 مرتبہ بغداد بلایا گیا. جب دوسری مرتبہ امام تشریف لے گئے تو وہاں شہادت ہو گئی امام کی, جسے آج پڑھنا ہے ہمیں امام کی شہادت کے حوالے سے. تو راوی کہتا ہے کہ میں بغداد میں بہت رش تھا, ایک جگہ دیکھا میں نے اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور سب ایک بچے کے گرد جمع ہے اور بڑی عزت اور احترام کر رہے ہیں اس بچے کے لیے, اور وہ بچہ ایک گھوڑے پر سوار ہے. میں نے پوچھا کہ کون بچہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ شیعوں کا امام ہے. تو میں نے دل میں خیال کیا کہ اب نقل روایت کر رہا ہوں میں بارز معذرت کہ خدا لعنت کرے شیعوں پر کہ ایک 8 برس کے بچے کو امام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی بھیڑ لگائی ہوئی ہے. اچھا یہ شخص زیدی مذہب سے تھا, وہ سادات زیدی نہیں, وہ تو قابل احترام ہے. یہ جو زیدی یا بن گئے جنہوں نے زید شہید کو امام مانا, امام زین العابدین علیہ السلام کو امام نہیں مانا. یہاں پر بھی وہی تسلیم کی مشکل تھی, سرنڈر نہیں ہو رہے تھے. کیا اس لیے کہ تصور کر کے بیٹھے ہوئے تھے جو قیام بالسیف کرے, جو تلوار نکال کر میدان میں آ جائے وہی امام ہے, باقی تو ہم کسی کو سمجھتے ہی نہیں. لہذا چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے قیام بالسیف نہیں فرمایا, زید شہید نے قیام بالسیف کیا, انہوں نے کہا زید شہید امام ہے. کبھی کبھی یہ جذباتیت کہ بھئی کون قیام کر کے باہر آ رہا ہے, وہ انسان کو اتنا گمراہ کر دیتی ہے کہ امام برحق کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے امام کی طرف آ جائے, جبکہ زید شہید نے خود امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زید شہید نے خود امامت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا, نا, لیکن یہ خود گمراہ ہو گئے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہو, نعوذ باللہ من ذالک. تو اپنے ذہن سے دین کو مولڈ کر لینا کہ بھائی مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے, میرا تو مزاج یہ ہے کہ جب تک کوئی قیام بالسیف نہیں کرے گا اس وقت تک میں تو امام مانوں گا ہی نہیں اسے. جب تک کوئی ظالم کے خلاف تلوار لے کر ہی نہیں نکلے گا اس وقت تک میں اسے امام نہیں مانوں گا. یہی زیدیہ کی مشکل تھی, انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کو چھوڑ دیا, زید شہید کو امام ماننے لگے. یہاں سے پورا ایک فرقہ بن گیا زیدیہ. امام برحق کو چھوڑ دیا, پھر امام باقر علیہ السلام کو نہیں مانا انہوں نے, امام جعفر صادق علیہ السلام کو نہیں مانا انہوں نے. یہی تو مشکل ہو گئی. اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں زیدی مذہب سے ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ شیعہ ایک 8 برس کے بچے کو امام مان رہے ہیں. وہ تسلیم نہیں ہے ان میں, زیدی مذہب والوں میں اس وقت جو معاملہ تھا وہ یہ کہ ہماری اپنی مرضی سے کیا امام اصول کو طے کریں گے کہ جو ہم لوگوں کی خواہش ہے تو اچھا ٹھیک ہے میں قیام کر لوں. نہ, موقع ہوتا ہے ہر چیز کا, حکم خدا ہے. اس وقت امام زین العابدین السلام نے فقط رو کر عزاداری کر کے سمجھایا, پیغام کو پہنچایا, صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے ذریعے سے پیغام پہنچایا. قیام کرنا مناسب نہیں سمجھا امام نے. تو جیسے ہی وہ شخص کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا, یہ تو شیعوں کو لعنت بھیج رہا ہے نا, کیونکہ یہ زیدی ہے خود, شیعوں کو لعنت بھیج رہا ہے. وہی میں بار بار وضاحت کر رہا ہوں کہ زیدی سادات والے نہیں, وہ تو بہت قابل احترام ہے. میں زیدیہ مذہب والوں کی بات کر رہا ہوں. تو اس جگہ شیعوں پر لعنت ہو, امامیہ پر لعنت, یہ روایت میں. تو کہتے جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا نا تو اس 8 برس کے بچے نے میری طرف دیکھا اور کہا یا قاسم ابن عبد الرحمن, اے قاسم ابن عبد الرحمن, میرے نام سے مجھے پکارا. اللہ اکبر. کہتا ہے کہ مجھ پر تو ایک طرح سے نقل بالمعنی کر رہا روایت کا کہ لرزہ طاری ہو گیا کہ ابھی تو میں فقط دل میں سوچ رہا ہوں, میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی اور میں نے ان کے ماننے والوں پر لعنت بھی بھیجی, یہ سامنے سے مجھے میرے نام سے پکار رہے ہیں کہ اے قاسم ابن عبد الرحمن. امام نے کہا اے قاسم ابن عبد الرحمن, قرآن کہتا ہے جب حضرت صالح علیہ السلام نبوت پر پہنچے تھے تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم عام بشر, ایک عام انسان کا اتباع کرنے لگے. اور امام نے سورہ قمر کی آیت نمبر 24 پڑھی جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی. امام نے کہا کہ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُ, ہم میں سے ہی کوئی ایک انسان جو بظاہر عام سا انسان نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کا اتباع کرنے لگے. اِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ, تو ہم تو بہت گمراہ ہو جائیں گے اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے. ہم ایک ہمارے ہی درمیان سے ایک انسان کو اس کا اتباع کرنے لگے, وہ کہیں نبی. اچھا, جیسے ہی اس نے آیت پڑھی سورہ قمر کی آیت نمبر 24, امام نے وہ قاسم ابن عبد الرحمن دل میں کہتا ہے کہ میرے دل میں اچھا اس کا مطلب یہ تو جادوگر بھی ہیں,
انہیں میرے دل کا حال کیسے پتا چلا کہ میں دل میں کیا سوچ رہا تھا؟ جیسے ہی دل میں خیال آیا کہ یہ تو جادوگر ہے، امام نے فوراً اگلی آیت پڑھی، سبحان اللہ. امام نے کہا اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم والے کہہ رہے تھے کہ کیا ہم میں سے اس پر وحی بھیجی گئی ہے کہ جو جھوٹا ہے اور لمبی لمبی باتیں کرنے والا ہے؟ آگے اللہ نے کہا ہے کہ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا ہے، کون شیخی خور ہے. جیسے ہی امام جواد علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر یہ آیت پھر پڑھی، میں نے کہا نا، معاملہ جادوگری کا نہیں ہے. فنصرف، تو میں منصرف ہو گیا. وَقُلْتُ بِالْإِمَامَةِ، سبحان اللہ، ان کی امامت کا کلمہ پڑا ہوا ہے. شہدت انہ حجت اللہ علی خلقہ، اور اس بات کی میں نے گواہی دی کہ یہی اللہ کی حجت مخلوقات پر. واعتقدت، اور ان پر ایمان لے کر آئے، اعتقاد رکھ لیا میں نے. سبحان اللہ. امام جواد نے اس طرح سے اپنی امامت کو سمجھایا.